السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بہنوں۔ آج ہم موت کا بیان پر بات کریں گے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارا کا ہے کہ لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو۔ اس فرمان میں اشارہ یہ ہے کہ انسان موت کو یاد کر کے دنیاوی لذتوں، یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان سے ہم دور ہو جائیں، جو چکا چوندھ ہے دنیا کی، اس سے دور ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم قریب جا سکیں۔ یعنی کہ دیکھیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ لذتوں کو مٹانے والی موت کو بہت یاد کیا کرو، بہت مطلب کثرت سے۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی بڑھتی ہے، دلچسپی ختم ہوتی ہے دنیا سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے اگر تمہاری طرح جانور موت کو جان لیتے تو ان میں سے کوئی بھی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا۔ یعنی کہ ہمیں جتنے بتایا گیا ہے قرآن میں، حدیث میں، ہمارے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں موت کے بارے میں بتا دیا ہے، سکھا دیا ہمارے لیے، اگر اتنا یہ جانور جو ہیں دنیا میں یہ جانتے ہوتے موت کے بارے میں تو یہ کبھی موٹے ہی نہ ہوتے۔ یعنی کہ یہ ہم سے اتنے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم اتنے بیوقوف ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ بیوقوف ہیں کہ ساری چیزیں جانتے ہوئے بھی ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، موت کی جو باتیں ہیں یہ اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ انسان ہوشیار ہو جائے، خبردار ہو جائے کہ اس کے آگے کیا کیا اسے دیکھنا ہے، قبر و حشر اور جانے کیا کیا دیکھنا ہے، بہت کچھ ہے۔ اس کے لیے تیاری کر کے جائے پوری طریقے سے دنیا سے جب جائے تو۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، اس کے لیے ہوشیار ہو جاؤ، جو آگے آنے والی وہ دنیا جو تمہاری زندگی ہے اس میں تمہیں گھاٹا افسوس نہ ہو، پچھتاوا نہ ہو۔ حضرت عائشہ ہماری ماں علیہ السلام فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں تو علیہ السلام ہی کہتا ہوں آپ کے خاندان والوں کو، حالانکہ میں شیعہ نہیں ہوں۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو شخص دن رات میں 20 بار موت کو یاد کرتا ہے وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کم سے کم کوئی اگر 20 بار یاد کر لے 24 گھنٹے میں موت کو، تو وہ اس کا حشر جو ہے، یعنی کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور جب مردوں کو اٹھایا جائے گا ان کی قبروں سے، تو جو وہ اٹھنے والا ہوگا جس نے ہمیشہ موت کو یاد کیا ہوگا کم سے کم دن میں 20 بار، اس کا حشر، اس کا حال قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ شاید جانتے ہیں کہ شہیدوں کا کیا مرتبہ اور کیا علم، کیا شان ہوگی اس دن۔ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ جب موت کی یاد دنیا سے دل کو چاٹ کر دیتی ہے اور آخرت کی تیاری پر اکساتی ہے، لیکن موت کو بھول جانا انسان کو دنیاوی خواہشات میں منہمک کر دیتا ہے۔ یعنی کہ موت کو یاد کرو گے تو دنیا سے دل ہٹ جائے گا دھیرے دھیرے۔ آپ دیکھ لینا کر کے یاد، موت کو روز یاد کریے، آئینے کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کیا ابھی موت آ جائے تو کیا میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ آسمانوں پر جب مجھے لے جائیں گے فرشتے اور اس کے سامنے حاضر کریں گے اور وہ حکم دے گا اندر آ جاؤ اور سجدہ کرو مجھ کو، تو کیا آپ جانے کے لائق ہیں؟ وہاں پر تیار ہیں؟ اس استھتی، اس کنڈیشن کو فیس کرنے کے لیے، اس سین کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ پوچھیے اپنے آپ سے۔ تو اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ موت سے دنیا اچاٹ ہو جاتا ہے، دل دنیا سے موت کو یاد کرنے سے، اور موت کو اگر کوئی بھول جائے تو پھر دنیا میں ہی اس کا دل لگا رہ جاتا ہے، دنیا کی محبت بڑھتی جاتی ہے، پھر موت کو اور بھولتا جاتا ہے وہ، پھر اس کا دل کبھی بھی ادھر رہنے کا من نہیں کرتا ہے۔ اچھا، موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اس لیے کہ مومن دنیا کے لیے قید خانے جیسی زندگی جیتا ہے۔ اسے اپنی نفسانی خواہشوں کی اور شیطان سے، یعنی کہ دو چیزوں سے اسے ہمیشہ لڑنا پڑتا ہے۔ کس سے؟ نفسانی خواہشوں سے اور شیطان سے بچاؤ کرنا پڑتا ہے۔
اور یہ چیز کسی مومن کے لیے عذاب سے کم نہیں، اور موت ان سب چیزوں سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ تو ہم میرے بھائیوں میری بہنوں، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم توبہ کریں آج سے ہی، اور کثرت سے استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اور اپنی موت کو یاد کر کے اس کی تیاری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔